السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں اپنے ہی چینل انٹرسٹنگ سٹوری پر نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف کا ایپیسوڈ نمبر 33، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیان جو کہ اپنے بھائی اور بہن کی شادی میں شرکت غرض سے جا رہا تھا، تو راستے میں ملنے والی لڑکی نے اس سے ہیلپ مانگی تھی کہ پلیز مجھے بچا لیجیے، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ زیان نے ہیلپ تو کی۔ جب اسے گاڑی پر بٹھا کر اس کو دور لے کے گیا تو زیان نے گاڑی روکی اور پوچھا، او لڑکی، وہ کون تھا جو تجھے قتل کرنے لگا تھا اور کیوں کر رہا تھا؟ تو لڑکی نے جواب میں کہا، وہ میرے سکے چاچا تھے اور جائیداد کے لالچ میں مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ کیا جائیداد کا چکر تھا، یہ سب تو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، روحی اور روباب کی آج سہاگ رات تھی۔ آیا روحی کے ساتھ دنیال نے اور روباب کے ساتھ عازم نے کیسا سلوک کیا؟ آیا یہ وحشی اور درندہ صفت شور بنے یا ایک محبت کرنے والے شور بنے؟ آیا انہوں نے اپنی دلہنوں کا خیال کیا، ان کے ساتھ انہوں نے اس نے سلوک کیا یا درندوں والا سلوک کیا؟ کیسے رہی ان سب کی سہاگ رات، یہ تو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب، جہاں سے زیان اور اس لڑکی کی بات شروع ہو رہی ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کون تھے، وہ لوگ جن سے آپ بھاگ رہی تھی؟ زیان نے کافی دیر بعد گاڑی کو سڑک کے کنارے روکتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ میری پھپھو اور ان کے شور تھے، وہ لوگ میری جان لینا چاہتے تھے، اس لڑکی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ زیان کو اس کی بات پر شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں ان کی بھتیجی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی بیوی بھی ہوں، لیکن اب تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ 6 مہینے پہلے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان کے نام بہت سی پراپرٹی تھی جو وہ اپنی لائف میں ہی میرے نام کر چکے تھے، اور اب یہ لوگ اس لالچ میں مجھے مار کر وہ پراپرٹی اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ آج میں موقع پا کر وہاں سے بھاگی ہوں تو اب وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ زیان تو شدر رہ گیا تھا۔ کیا خونی رشتے بھی اس حد تک خود غرض ہو سکتے ہیں؟ لیکن اب آپ جائیں گی کہاں؟ زیان نے اچنبے سے پوچھا، کیونکہ وہ خود اکیلا تھا تو اس طرح رات کے اس پہر اس لڑکی کو ساتھ لے جانا اسے مناسب نہ لگا، اس طرح اس کی عزت پر بات آ سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی، اس لڑکی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب پر زیان سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ بہت سوچنے کے بعد وہ کسی فیصلے پر پہنچا تھا اور اب اس کا رخ اپنے فلیٹ کی جانب تھا۔ وہ لڑکی خاموش تھی، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ اس کے لیے اس وقت یہی کافی تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے زیان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہ خود سوچ رہی تھی کہ ابھی تو اسے اس فرشتہ صفت انسان نے سہارا دے دیا ہے، لیکن وہ بعد میں کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟ انہی سوچوں میں ڈوبے وہ نہ جانے کب سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سو چکی تھی، اسے خبر ہی نہیں ہوئی، اور پھر اس کی آنکھ گاڑی کے رکنے پر ہی کھلی تھی۔ عازم خوشی خوشی سے چہکتا اپنے کمرے کی جانب آیا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے نظر آتے منظر پر وہ غش کھا کر رہ گیا تھا۔ روباب بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی حوزان لیزا اور آسال کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ عازم کا دل کیا اپنا سر دیوار پر مار دے۔ وہ غصے سے آگے بڑھتا بیڈ کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اوئے تم تینوں جہاں کیا کر رہے ہو؟ عازم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ چاچو، ہم دلہن چاچی سے باتیں کر رہے ہیں۔
آصال نے معصومیت سے کہا، لیکن اب کافی رات ہو چکی ہے، تم لوگوں کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ عازم نے تڑک کر کہا۔ رباب کو عازم کا یوں غصہ کرنا بہت مزہ دے رہا تھا۔ ہاں عازم، ابھی ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، رباب نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کر لو باتیں، میں ہوں نا، عازم نے مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ چاچو، ابھی ہم چاچی سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم سوئیں گے بھی چاچی کے ساتھ۔ آپ چاہیں جہاں سے ڈسٹرب مت کریں ہمیں، فوزان نے تڑک کر کہا۔ اور وہ بھی آخر عازم اسماعیل خان کا بھتیجا تھا۔ عازم نے اس کی بات پر اس کی طرف آنکھیں سوکیڑ کر دیکھا تھا۔ او ہیلو موٹو، یہ میرا کمرہ ہے، عازم نے مصنوعی غصے سے کہا۔ کیا عازم، بچے سے بات کر رہے ہو تم؟ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ، رباب نے آنکھوں میں شرارت لیے سپاٹ لہجے میں کہتے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ عازم منہ لٹکا کر پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب عائشہ بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے عازم کے کمرے میں چلی آئی۔ فوزان، آصال، تم لوگ جہاں کیا کر رہے ہو؟ ان تینوں کو رباب کے ساتھ باتوں میں مگن دیکھ کر عائشہ نے غصے سے کہا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہیں بھابھی؟ بس باتیں کر رہے تھے مجھ سے، کیوٹ سی باتیں، بہت پیارے ہیں یہ تینوں، رباب نے محبت سے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چلو فوزان، آصال، لیزا، عائشہ ان تینوں کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ رہنے دینا بھابھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ان سے باتیں کرنا، رباب نے عازم کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ ایسے کیسے، یہ اچھی بات نہیں ہے، چلو شاباش، عائشہ نے تینوں بچوں کو بیڈ سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جو جانے کو بالکل تیار نہیں تھے، عائشہ نے بمشکل انہیں اٹھایا تھا۔ تھینک یو بابی، لو یو سو مچ، عازم نے مشکور لہجے میں کہا۔ عائشہ نے اس کی بات پر زور سے کہکا لگایا تھا اور بچوں کو لیے بیر کی جانب بڑھ گئی۔ عائشہ کے جاتے ہی عازم نے جلدی سے ڈور لاک کیا تھا اور اب وہ مسکراتے ہوئے رباب کی جانب بڑھا تھا اور آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، بولتی بند ہو گئی ہے؟ اب کرو نا مجھ سے باتیں، عازم نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، لیکن اب رباب کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ اب روایتی دلہنوں کی طرح پلکیں جھکائے بیٹھی تھی۔ ویسے سمجھ نہیں آ رہا کیسے تمہاری تعریف کروں، اور نہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ لہنگے نے تمہیں پہنا ہوا ہے یا تم نے لہنگا پہنا ہوا ہے، عازم نے پرسوچ انداز میں کہا، اور رباب تو اس کے سوال پر ہی گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نزاکت سے ان کا پلکیں اٹھا کر ہمیں یوں دیکھنا، یا الہی، ہم انہیں دیکھیں یا ان کا ہی ہمیں دیکھنا، عازم نے اس کے اس طرح دیکھنے پر شیر پڑا تھا۔ اس کے شیر پر رباب نے اپنی اٹھی پلکیں پھر سے گرائی تھی۔ چلو اب تعریف کر بھی دو، مجھے چینج بھی کرنا ہے، رباب نے مسلسل خود کو دیکھتے پا کر چڑھتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر ہمیں وہ باغ میں لگا وہ گلاب یاد آیا، جانائے جانا، جو اس سے پہلے کوئی اور توڑتا، جلدی سے اسے میں توڑ لایا۔ عازم کے اس طرح تعریف کرنے پر تو رباب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ جلدی کرستی بیڈ سے اٹھتی، ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اب اپنے زیور اتارنے میں مصروف تھی۔ جب عازم اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا
اور زیور اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا، اور پھر رونمائی کے تحفے کے طور پر اس نے بہت ہی نفیس سا لاکٹ اس کی سراہی نما گردن میں پہنایا تھا، اور اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اس کی پیشانی پر اپنی پاکیزہ محبت کی پہلی مہر سب کر گیا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتے اس 14ویں کے چاند نے بھی انہیں ان کے ملن پر مبارکباد دی تھی، جسے ان دونوں نے بہت ہی خوشی خوشی وصول کیا تھا۔ اس رات ان دونوں نے اپنی زندگی کی شروعات ایک دوسرے سے کئی عہد و پیمان باندھتے ہوئے کی تھی، اور امید تھی کہ ان کی زندگی اب حسین ہونے والی تھی۔ زیان اسی لیے اپنے سامنے والے فلیٹ میں آ گیا۔ اب وہی لڑکی اور زیان کی داستان۔ وہ رینٹ پر رہتا تھا، چونکہ اسے یہاں رہتے 5 سال بیت چکے تھے، تو آس پاس رہنے والوں سے کافی بات چیت بھی ہو چکی تھی۔ اس سامنے والے فلیٹ میں صرف ایک آنٹی رہتی تھی۔ ان کا بیٹا آؤٹ آف کنٹری رہتا تھا اور شوہر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ زیان کافی دفعہ ان کی ہیلپ کر چکا تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور ملنسار عورت تھی۔ وہ رات کے اس پہر انہیں پریشان تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے دروازہ بجایا تھا۔ شاید وہ جاگ رہی تھی، اس لیے جلدی انہوں نے دروازہ کھول دیا اور سامنے کھڑے زیان کو دیکھ کر شاکٹ ہوئی تھی۔ لیکن جب ان کی نظر پہلو میں کھڑی اس لڑکی پر گئی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے زیان کی جانب دیکھا تھا۔ آنٹی، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ زیان جان چکا تھا کہ وہ کیا جاننا چاہتی ہے، اس لیے فوراً بولا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس نے اس عورت سے مناہل کو روم میں بیچنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت زیان کی بات سمجھتی تھی، اسے روم میں چھوڑ کر خود لاؤنج میں آ گئی۔ ہاں بیٹا، کون ہے یہ اور کہاں سے لائے ہو اسے؟ زیان نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک بات بتائی تھی، جسے سن کر انہوں نے کافی تعصب کا اظہار کیا تھا۔ سوری بیٹا، میں اسے اپنے پاس رکھ تو لیتی، لیکن آج صبح مجھے میرے بیٹے کا فون آیا تھا، اس نے مجھے اپنے پاس UK بلایا ہے۔ اوکے آنٹی، کوئی بات نہیں، پلیز اب سوری مت کہیے گا، زیان نے مایوسی سے کہا۔ بیٹا ایک کام کرو۔ جی بولیں، زیان نے تحمل سے کہا، اس بچی سے نکاح کر لو۔ ویسے بھی تم پورا دن ہاسپٹل میں ہوتے ہو، ایسے کیسے چھوڑو گے اسے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پھر سے اس تک پہنچ جائیں۔ تم اگر اس سے نکاح کر لو گے تو تم اسے مضبوط سہارا دے سکتے ہو۔ سامنے بیٹھی اس 50 سالہ عورت نے دانش مندی سے اسے مشورہ دیا۔ لیکن آنٹی، میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، زیان نے نفی کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا، اگر تم اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ کل کو اگر وہ لوگ جہاں تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو تم سوسائٹی کو بتا سکتے ہو کہ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے۔ آنٹی نے اسے پھر سے سمجھایا تھا، کیونکہ وہ ایک جہان دیدہ عورت تھی اور عورت کی عزت اور معاشرے کے نظریے کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ تو کیا آنٹی، آپ کی نظر میں یہی بہترین اور آخری حل ہے؟ زیان نے بے بسی سے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو آنٹی، میں چلتا ہوں۔ آج آپ اسے یہیں رکھ لیں، انشاءاللہ کل پھر جو رب کریم کو منظور ہوا وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔ زیان ان کا شکریہ ادا کرتا، الوداعی کلمات کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اپنے فلیٹ پر آتے ہی اسے پہلا خیال
حازم اور روحاب کی شادی پر نہ جانے کا آیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹا تھا اور پھر پورے دن میں جو کچھ ہوا اس بارے میں سوچتا نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ لیکن ایک فیصلہ اب وہ کر چکا تھا اور اب اس پر عمل کرنا کیسے ثابت ہو سکتا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ بمشکل سب سے جان چھڑاتا وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہزاروں ارمان دل میں لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں سے دانیال اور روحاب کی شب زفاف یعنی سہاگ رات شروع ہو رہی ہے۔ اور جس چیز نے اس کا استقبال کیا تھا وہ تھا گپ اندھیرا۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اپنے کمرے کے سوئچ بورڈ کا اندازہ تو تھا ہی اسے، جو بیڈ کی سائیڈ والی وال پر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا سوئچ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ پہنچنے ہی والا تھا جب کوئی چیز زور سے اس کے پاؤں میں چبھی تھی۔ چیز چونکہ نوکیلی تھی اور اس کے پاؤں کو زخمی کر چکی تھی، تو وہ اپنا توازن قائم نہیں رکھ پایا تھا اور اوندے منہ زور سے گرا تھا جب کسی کی زوردار چیخ کمرے میں بلند ہوئی تھی۔ وہ تھی روحی، جو ڈر کے چیخی تھی۔ اس نے جلدی سے روحاب کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دانیال کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ، چلانا نہیں، اب میں ہوں دانیال، دانیال نے تڑک کر کہتے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ لیکن تم یہ بلڈوزر کی طرح مجھ پر کیوں گرے ہو؟ روحی نے بھی اسی کے لہجے میں پوچھا۔ دانیال اس کی بات کا جواب دیے بغیر فوراً سے اٹھا تھا اور اس دفعہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتا سوئچ بورڈ تک پہنچا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے پورا کمرہ روشنیوں میں نہا چکا تھا۔ اور پھر جیسے ہی دانیال کی نظر زمین پر پڑے اس ایئر رنگ پر پڑی، وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا اور جھک کر اسے اٹھاتا روحاب کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہ دیکھیں میڈم، یہ سب آپ کی ہی کرم نوازی ہے، دانیال نے ایئر رنگ اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر روحاب اپنی اس لاپرواہی پر شرمندہ ہوئی تھی۔ او سوری، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، روحاب خفگی سے بولی۔ اٹس اوکے، پہلے یہ بتاؤ تم یہ چینج کر کے گدھے گھوڑے بیچ کر اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی نا، دانیال نے خفا لہجے میں کہا۔ آپ خود لیٹ آئے ہیں، غلطی آپ کی ہے، روحاب نے لاپرواہی سے کہا۔ دانیال نے خفا نظروں سے اسے دیکھا تھا اور الماری کی جانب بڑھ گیا اور فرسٹ ایڈ باکس ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھ کر اس کے دیے گئے پہلے اور عظیم تحفے کی بینڈیج کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر روحی کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ بیڈ سے اترتی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کاٹن لے کر خود زخم صاف کرنے لگی۔ دانیال اس کے ایسا کرنے پر فوراً کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑو روحاب، کیا کر رہی ہو؟ میں خود کر لوں گا، دانیال نے اس کے ہاتھ سے کاٹن لیتے ہوئے کہا۔ میں کر دیتی ہوں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ادھر دے کاٹن، روحی نے اصرار کیا۔ نہیں یار، مجھے نہیں پسند کہ تم اس طرح میرے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ، دانیال نے محبت سے کہا۔ لیکن بیوی ہونے کے ناطے مجھے اچھا لگے گا، روحاب نے مؤدب انداز میں کہا۔ نہیں کہا نا، نہیں تو نہیں، تمہاری جگہ میرے دل میں ہے، پاؤں میں نہیں، دانیال نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اس کا مقام باور کروایا تھا۔ حد ہے، ادھر دیں، وہ بھی تو روحاب تھی، اپنی منمانی کرنے والی، اور پھر اس نے زبردستی خود اپنے ہاتھوں سے بینڈیج کی تھی۔ تھینک یو روحاب، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویلکم سویٹ ہارٹ، روحاب نے معنی خیزی سے کہتے اسے آنکھ ماری تھی۔ روحی کی اس حرکت پر تو دانیال کا منہ کھولا کا کھولا ہی رہ گیا تھا۔ ارے مسٹر ہینڈسم، منہ تو بند کر لیں، یہ ایک اور شاکٹ تھا جو روحی کی طرف سے دانیال کو دیا گیا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا دانیال؟ دانیال نے فکر مندی سے پوچھا۔
کیسے فیلنگ لیس ہیں آپ۔ انسان تعریف ہی کر دیتا ہے، شادی سے پہلے تو بہت لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے۔ رحاب نے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے ایک ادا سے کہا، شرم کر لو میڈم، تم پہلی رات کی دلہن ہو اور حرکتیں دیکھو اپنی۔ دانیال نے اس کے گرد بازوؤں کا احسار کرتے ہوئے اس کی بے باکی پر چوٹ کی تھی۔ حد ہے، جائیں بات مت کریں مجھ سے، چھوڑیے مجھے، رحاب نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اس کے احسار سے نکلنا چاہا تھا۔ آج تو نہیں چھوڑنے والا، ایک ظلم تم پہلے کر چکی ہو، کم سے کم مجھے تو دیکھنے دیتی کہ کیسی لگ رہی تھی تم، لیکن یہ دوسرا ظلم نہیں کرنے دوں گا، جانا جانا۔ دانیال نے مانا خیزی سے کہتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، اور روحی بھی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اس کا حق نہ دے کر۔ آج یہاں ایک اور محبت اپنے انجام کو پہنچی تھی، اور یہ انجام انشاءاللہ بہت اچھا ثابت ہونے والا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، جو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپی جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر نیکسٹ ایپی میں آپ دیکھیں گے کہ آیا زیان اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو آیا اس کے لواحقین ورثاء جب پہنچیں گے تو وہ زیان اس لڑکی کے ساتھ کیا کریں گے، اور زیان عاصم کو ملنے کے لیے دوبارہ واپس جائے گا یا نہیں، اور خرم اور عادل کی شادی کیسے ہوگی، کیا ہوگا، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے نیکسٹ ایپی کا ویٹ کیجیے گا۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپی تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔